حادثاتی فائر اور دیگر جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے 12.7 اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن کے احتیاطی تدابیر کے بارے میں علم ہونا انتہائی لازم ہے۔ اگر آپ کے پاس 12.7 کے احتیاطی تدابیر کے بارے میں علم ہوا تو انشاءاللہ العزیز آپ اس سے بہتر نتائج حاصل کر پائیں گے، جبکہ آپ سے کبھی بھی حادثاتی فائر یا دیگر نقصان نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جب آپ ہتھیار کو استعمال کریں تو اس سے پہلے آپ لوگوں کو اس چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ اس کو آپ لوگوں نے جس طرح کی آڑ ہو اسی مناسبت سے آپ لوگوں نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ 4 پوزیشنوں سے اس کا فائر کیا جا سکتا ہے، سٹینڈنگ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ٹرائی پاڈ کو مزید نیچے کی طرف ریلیز کر کے نیلنگ پر بھی اس سے فائر کیا جا سکتا ہے، سیٹنگ پر بھی اس سے فائر کیا جا سکتا ہے، جبکہ لیٹے پوزیشن سے بھی اس سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا جس طرح کی آڑ ہو اس طرح کی آپ لوگوں نے ہتھیار کی پوزیشن بنانی ہے۔ دوسری احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شولڈر سٹاک جو اس کا ہے یہ آپ لوگوں نے اپنے قد اپنی باڈی کے مطابق یہاں سے یہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو بہترین طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ نے اس کو لگانا ہے تو اس چیز کو آپ لوگوں نے اسی وقت مد نظر رکھنا ہے کہ اس کا جو فائر میں نے کرنا ہے، کیونکہ اس کا 360 ڈگری سے فائر کیا جا سکتا ہے، تو آپ کا جو ٹارگیٹ ہے وہ کتنے ایریا میں آپ اس کا فائر کریں گے۔ زیادہ تر لوگوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ ہتھیار کو لگایا ہوتا ہے مکمل مورچے میں اور اس کو یہاں پر بند کیا ہوتا ہے، یہاں پر جوانوں نے بند کیا ہوتا ہے، تو وہاں سے آپ اس سے 100% جو اس کا جو فائر کے نتائج ہیں وہ آپ اس سے حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ اس کا جو فائر ہے وہ ٹارگیٹ ایریا فائر ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے یہاں پر بھی احتیاط کرنی ہے۔ اس کا جو فلیش ہائڈر ہے تو یہاں سے شعلہ نکلتا ہے، میں نے ایسی جگہ بھی ملاحظہ فرمائی ہیں جہاں پر ان کو مورچے میں لگایا جاتا ہے، تو وہاں پر یہاں پر یہ اینٹیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو آپ لوگ بھی اسی طرح اگر آپ لوگوں نے یہ غفلت کی تو آپ ہتھیار کو نقصان پہنچا سکتے ہو۔ نیکسٹ احتیاط جو آپ لوگوں نے کرنی ہے، اگر جو جگہ ہو اور وہ سخت ہو تو آپ نے ان شوز پر، اس کے جو 3 شوز ہیں ان پر آپ لوگوں نے مٹی کی بوریاں، ریت کی بوریاں، اس طرح کوئی اور جو ہیں وہ آپ لوگوں نے اس طرح سینڈ بیگ وغیرہ رکھنے ہیں تاکہ یہ آپ سے بیک پر یا سیڈوں پر اٹھ نہ پائے۔ یہ ویڈیو بھی آپ پریکٹیکل طور پر سوشل میڈیا پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ وزن ہونے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ہتھیار اٹھا اور بیک پر جوان جو تھے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان سے موبائل گر گیا تھا۔ نیکسٹ جو آپ لوگوں نے احتیاط کرنی وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو کوئی نرم جگہ پر آپ لوگوں نے اس کو رکھنا ہے تو آپ نے شوز کو دفن کر دینا ہے زمین میں اور پلس اس پر وزن رکھ لینا ہے۔ یاد رکھنا ہے اس کا جو ایڈجسٹیبل جو اس کا لیگ ہے یہ آپ لوگوں نے ہمیشہ ٹارگٹ کی سیدھائی میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ کسی اور لیگ کی طرف آپ اگر رکھے فائر نہیں ہوگا، 360 ڈگری سے فائر ہوگا، لیکن اگر آپ لوگوں نے بہتر نتائج حاصل کرنے تو ایڈجسٹیبل جو لیگ ہے وہ آپ لوگوں نے ٹارگٹ کی سیدھائی میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے احتیاط بھی رکھنی ہے، جب آپ اس سے فائر کریں گے تو مکمل جو یہ ہے آپ نے آگے کی طرف حرکت دینی ہے، یہ نہیں آپ اس میں ڈھیلا پن نہیں رکھو گے۔ ڈھیلا پن رکھو گے تو آپ کا ہتھیار
بیگ پر اٹھے گا اور سوشل میڈیا پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ فائرر نے مکمل جو اپنی حرکت ہے وہ فرنٹ پر نہیں رکھی تھی اور ہتھیار اٹھا تھا اور بیگ پر جوان لگے تھے۔ نیکسٹ جو احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے مد نظر رکھنی وہ یہ رکھنی ہے کہ آپ کے فائرر کے قریب دیگر حضرات نہ ہوں۔ آپ نے اس چیز کو جج کیا ہوگا، زیادہ تر لوگ تماشائی بن جاتے ہیں اور اسی ہتھیار کی وجہ سے آپ کے دیگر ساتھی وغیرہ لگ سکتے ہیں۔ نیکسٹ احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے جو مد نظر رکھنی ہے وہ یہ رکھنی ہے کہ کبھی بھی رش کی جگہ پر، بازار میں، اڈا وغیرہ میں اسے آپ لوگوں نے فائر نہیں کرنا۔ اس کی جو وجہ ہے کیونکہ اس کا جو بلٹ ہے وہ انتہائی پاورفل ہے اور یہ جو رپٹ ٹارگٹ ایریا فائر کرتا ہے، لہٰذا آپ ایک دشمن کے بجائے دیگر جو بے گناہ حضرات ہیں ان کو آپ ہٹ کر پاؤ گے۔ تو آپ پھر کس چیز سے فائر کرو گے؟ تو وہ بھی آپ لوگ اس بات کو لازم دماغ میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ اس سے ڈیوٹی سر انجام دو گے تو آپ کے ساتھ سیکنڈری ہتھیار ہوگا۔ فار ایگزامپل اسالٹ رائفل ہوگا، آپ کے پاس پسٹل ہوگا یا MP5 وغیرہ ہوگا، تو اس کے ساتھ سیکنڈری ہتھیار کا ہونا انتہائی لازم ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکسٹ احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے تو وہ آپ لوگوں نے یہ رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے اضافی کم از کم 500 کے لگ بھگ آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اضافی روند رکھنے ہیں۔ اس سے جو نیکسٹ جو احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے رکھنی ہے تو وہ یہ رکھنی ہے کہ اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا بیرل ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خدا نخواستہ اگر آپ مزید فائر کرنا چاہتے ہو تو لگاتار 250 راؤنڈوں کے بعد اس کی بیرل آپ چینج کر سکتے ہو بوقت ضرورت۔ ایک اور احتیاطی تدابیر آپ لوگوں نے لازم یہ رکھنی ہے، جب آپ اسے فائر کریں تو اس کی جو بیرل وغیرہ ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، لہٰذا اس کو نکالنے اور کیری کرنے کے لیے اس کے بیرل تو آپ لوگوں نے اسی جو کیری ہینڈل ہے آپ لوگوں نے اسی سے کیری کرنا ہے۔ میری ایک سابقہ ویڈیو 12.7 کے بارے میں آپ لوگوں نے لازماً اس کو ملاحظہ فرمانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ بہتر نتائج حاصل کرو گے۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے اور مجھے حوصلہ ملے۔ نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی وہ ہوگی 12.7 اینٹی ایئرکرافٹ مشین گن کا پراپرلی نام، اس کا تعارف، اس کی تعریف، مقصد، خصوصیات، عام معلومات و دیگر معلومات آپ تک منتقل کروں گا۔ تب تک کے لیے انسٹرکٹر غضنفر علی اور نعمان درانی کو اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، KPK پولیس پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔